محمد نبینا بنور هدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیے گئے۔ آدم علیہ السلام کی ذات تخریم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کیا، پھر فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروا کر اس شرف و منزلت کا اشارہ فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَىٰ آدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کر دیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم علیہ السلام کی بہت بڑی عزت افزائی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح ڈالی، جیسے ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا ساجدين۔ ترجمہ: تو جب میں اسے پورا بنا چکا ہوں اور ان میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ چار انداز سے عزت افزائی ہے: اپنے دست مبارک سے پیدا کرنا، اپنی روح ڈالنا، فرشتوں کو حکم دینے کا، ان کا سجدہ کرنا اور چیزوں کے ناموں کی تعلیم دینا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملأ اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تب آپ آدم علیہ السلام ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں موجود لوگ بھی آدم علیہ السلام سے بات کریں گے۔ ان کی یہی شفاعت بنی رہے گی کہ جیسے پہلے بیان ہوا اور آئندہ بھی بیان ہوگا۔ سجدہ کرنے والے فرشتوں کا بیان۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کے لیے تھا؟ اس کے بارے میں علماء کے دو آراء ہیں۔ پہلا، اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حکم تمام فرشتوں کے لیے تھا۔ آیت کے الفاظ میں جو اما پایا جاتا ہے وہ اسے رائے کے تائید ہوتی ہے، یعنی کہ رائے کی تائید سے ہوتی ہے۔ دوسرا، بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس سے مراد صرف زمین کے فرشتے ہیں، لیکن آیت کے سیاق و سباق سے پہلے قول کے تائید ہوتی ہے اور اس حدیث میں بھی اما ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ واللہ عالم۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے، ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی مول لی، دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور ٹھکرا دیا اور پھر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش اشارت سے بری تعالیٰ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔
ترجمہ: لوگ اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسے ہی اس کا جوڑا بنایا، پھر انہوں نے دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کی، یعنی کہ مرد اور عورت دونوں پیدا کر کے روئی زمین پر پھیلا دی۔ اور اللہ سے ڈرو جس نے نام کو تمام اپنی حاجت برائی کا ذریعہ بناتے ہوئے اور خطا رحیم سے بچو۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: هو الذين خلق من نفسه واحدة وجعل من زوجها ليسكنوا الإله۔ ترجمہ: وہ اللہ کی جو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس کے ایک جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کرے، یعنی کہ راحت حاصل کر سکے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ذکر کیا کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کے بائیں طرف کی چھوٹی پھسلی سے پیدا کیے گئے، جبکہ آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور پھسلی کی جگہ گوشت پر کر دیے، یعنی کہ اس جگہ جو خالی تھا اس جگہ پر گوشت بھر دیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: عورت سے حسن سلوک نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور سب سے ٹیڑھی پھسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو ہی پھسلیوں کو سیدھا کرنا چاہے تو اس سے ٹوٹ بیٹھے گی، اور اگر اس سے چھوڑ دے گے تو ٹیڑھی ہی ٹیڑھی رہ جائے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کے نصیحت قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورت سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اسکن انت وزوجک الجنۃ، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ کہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام میں جنت میں داخل ہونے سے پہلے تخلیق کی گئی، کیونکہ لیکن امام سعودی رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا: ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا جس نے انہوں نے تکمیل حاصل ہوئی۔ اور ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی تھی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پھسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: تو کون ہے؟ انہوں نے کہا: عورت ہوں۔ فرمایا: تجھے کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ کہا: تاکہ آپ کو مجھ سے تسکین حاصل کرے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے۔ کہا: آدم، اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہوا۔ انہوں نے کہا: اس کا نام ہوا کیوں ہے؟ فرمایا: کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ابلیس کا تکبر اور اس کا انجام آباد میں نیکسٹ پارٹ ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی انشاءاللہ۔ یہ میرا پارٹ 4 ویڈیو ہے، نیکسٹ پارٹ 5 ویڈیو میں ڈالوں گی۔ جزاک اللہ فل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہنا، سبسکرائب کر لینا۔ جزاک اللہ۔